میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ الربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبول اسلام سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھجوروں کا سودا کیا۔ معاہدے کے مطابق کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر انتہائی تلخ و ترش لہجے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھجوروں کا مطالبہ کیا اور چلا چلا کر کہا، اے محمد، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور نہایت ہی غضبناک نظروں سے گھور کر دیکھا اور کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر شہنشاہ مدینہ کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو حضرت سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچی یعنی غضبناک نظروں سے دیکھ کر تجھے خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے تمہارے حق سے زیادہ کھجوریں دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں زید بن سعنہ ہوں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہی زید بن سعنہ جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
پھر تم نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی گفتگو کیوں کی؟ تو سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات شریف میں جتنی نشانیاں نبی آخر الزمان کی پڑھی تھی ان سب کو میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود پایا، مگر 2 اور نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی تھا۔ ایک یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلم یعنی نرمی، جہل یعنی جہالت پر غالب رہے گا، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جس قدر زیادہ جہل کا برتاؤ کیا جائے اسی قدر ان کا حلم بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لہذا اس ترکیب سے میں ان دونوں نشانیوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں، اور اے عمر، میں بہت مالدار آدمی ہوں، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حبیب پروردگار سرکار ابد قرار احمد مختار 2 جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کیا۔ پھر حضرت زید بن سعنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ میں آ گئے۔ دشمن جو تھے قائل ہوئے، سرکش جو تھے مائل ہوئے، مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے ذمہ داران، کہ دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمہ اور تحمل و بردباری کیسا تھا، کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے اور ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال لیا، اور دولت ایمان سے دامن بھر لیا، اور اس خوشی میں اپنا آدھا مال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر نچھاور بھی کر دیا۔ حلم کی تعریف سنتے ہیں کہ حلم کسے کہتے ہیں، کہ حلم ہے کیا؟ چونکہ جب بھی کسی شے کو سمجھنا ہوتا ہے یا اس کا حصول درکار ہو، یعنی اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کی تعریف یعنی ڈیفینیشن ضروری ہے تاکہ ہماری توجہ اس جانب مائل ہو۔ چنانچہ علماء محققین نے یہ تعریف فرمائی ہے، بڑے اشتعال انگیز عوامل کے باوجود انسان میں چھچورے پن کا ظہور نہ ہو، بلکہ وہ کوہ وقار بنا ہوا ہو اور اپنے موقف پر ڈٹا رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و تحمل والا بنا دے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جو کہ جنگ احد میں ہوا تھا، عفو کے حوالے سے۔ کہ روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جب احد شریف میں شہید کر دیے گئے اور چہرہ جب زخمی ہوا، شق ذالک علی اصحابہ شدیداً، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بہت گرا گزرا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ بد دعا کر دیں، فقالا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا کہ میں لعنت دینے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً، بلکہ میں تو حق کا داعی اور رحمت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور دعا کی
اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ عز و جل میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتے۔ کفار مکہ کے علاوہ، کہ کفار مکہ نے جو تنگ کیا وہ تو کیا، ان کے علاوہ بھی بعض اکھڑ مزاج اور گنوار بھی ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جن سے درگزر کرنا ہر ایک کے بس میں نہ تھا، اور وہ صرف ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی شان تھی کہ آپ ان کی طرف سے جو دل آزاریوں والے معاملات ہوتے تھے ان پر صبر کا مظاہرہ فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے بڑے کھردرے تھے۔ دنی اثنا ایک اعرابی آیا، اس نے اس چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، اور اتنے زور سے کھینچا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے۔ اور اس گستاخانہ حرکت کے بعد وہ بڑی بے حیائی سے کہنے لگا، یا محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس سے میرے ان 2 اونٹوں پر لاد دو۔ مزید اس نے کہا، آپ اپنے اور اپنے باپ کے مال سے میرے اونٹوں کو نہیں لاد رہے۔ ایسی گستاخانہ جسارت پر سراب رحمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذرا بھی برہمی کا اظہار نہ فرمایا اور سکوت اختیار فرمایا، اور فرمایا المال مال اللہ وانا عبدہ، کہ بے شک جو مال میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا، جو تم نے چادر کھینچ کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں اس کا انتقام تم سے ضرور لوں گا۔ تو وہ کہنے لگا عربی، ہرگز نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ تو اس بدو نے کہا، کیونکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ کا شیوا یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو کی بھری بوریاں لاد دو اور دوسرے پر کھجوریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آقا نامدار کے اخلاق کریمہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم اور زیادتی کی ہو تو آپ علیہ السلام نے اس سے انتقام لیا ہو۔ جب تک کوئی شخص اللہ کی حدود سے کسی حد کو نہ توڑتا، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی خادم کو کبھی مارا اور نہ کبھی کسی عورت کو۔ ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے اونٹ خریدے اور اس کے عوض بطور قیمت کھجوریں دینے کا وعدہ فرمایا۔ پھر فرمایا، ہم تمہیں ذخیرہ کی کھجوریں بطور قیمت ادا کریں گے۔ ذخیرہ جو وہ ایک خاص جگہ کا نام ہے جہاں کی کھجوریں اعلیٰ قسم کی ہوتی تھیں۔ آپ علیہ السلام گھر واپس تشریف لائے اور ذخیرہ کی کھجوریں تلاش کی لیکن وہ نہ ملیں۔ آپ علیہ السلام اس عربی کے پاس تشریف لے گئے اور اسے فرمایا، اے اللہ کے بندے، ہم نے تجھ سے اونٹ خریدے ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں ذخیرہ کی کھجوریں دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس قسم کی کھجور ہمارے پاس نہیں ہے۔
تو عربی بولا معاذ اللہ، ہائے دھوکہ بازی، ہائے دھوکہ بازی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس گستاخی پر اسے جھڑکا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو صحابہ کو منع کیا کہ اسے کچھ نہ کہو. فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، حقدار کو بات کرنے کی اجازت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 3 بار دہرائی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس اعرابی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ خولہ بنت حکیم بن امیہ صحابیہ کے پاس جائے اور انہیں یہ پیغام دے کہ اگر تمہارے پاس ذخیرہ کی کھجوریں ہوں تو وہ ہمیں مستعار دے دو. جس وقت ہمارے پاس اس قسم کی کھجور آئیں گی ہم ادا کر دیں گے. جب حضرت خولہ کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے عرض کی کہ اس قسم کی کھجوریں میرے پاس ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو میرے پاس بھیج دیں، میں یہ کھجوریں ان کے حوالے کر دوں گی. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ جاؤ اس عربی کا جتنا حق بنتا ہے اس کو ادا کر دو. چنانچہ انہوں نے حضرت خولہ سے مطلوبہ مقدار کھجوروں کی لے کر اس عربی کے سپرد کر دی، اور وہ عربی کھجوریں وصول کرنے کے بعد واپس لوٹا اور دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے حلقے میں تشریف فرمائے. تو اسے ضبط نہ رہا اور کہنے لگا جزاک اللہ خیرا وقد اوفیتا واطیبتا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، بے شک حضور نے میرا حق پورا پورا ادا کر دیا ہے اور بڑی عمدگی کے ساتھ. سو بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، سو بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، فتح مکہ کے بارے میں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں کس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے اور کتنا عظیم لشکر تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اس شہر میں داخل ہوئے تھے کہ جہاں پہ آپ کو اتنی اذیتیں دی گئی تھی، کتنی تکالیف برداشت کی، اور کس کس طرح آپ وہاں آزمائش میں رہے اور بالآخر آپ نے وہاں سے ہجرت کی تھی. مگر دنیا نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حسن اخلاق کے پیکر، عفو درگزر فرمانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا اور کس طرح کا آپ نے مظاہرہ فرمایا. آئیے یہ بھی سنتے ہیں کہ جب حرم شریف لوگوں سے بھرا ہوا تھا کہ اس میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہ تھی، اور کفار مکہ کو اپنی کارستانیاں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دی تھی، اور انہیں یقین تھا کفار مکہ کو کہ آج انہیں قتل کر دیا جائے گا اور کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، کہ اسی اثنا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ما تقولون انی فاعل بکم، یعنی مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں.
تو انہوں نے جواب دیا خیرن اخن کریم وابن اخن کریم، کہ ہمیں حضور سے خیر کی امید ہے، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا وانتم الطلقاء، چلے جاؤ تم آزاد ہو۔ ابو سفیان جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی اسلام دشمنی جو تھی اس وقت جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کیا ان کی مسلمانوں سے دشمنی تھی، اور انہوں نے کتنی کوششیں کی تھی کہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو مغلوب کیا جائے۔ اور جنگ خندق میں عرب کے تمام مشرک قبائل کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی ابو سفیان ہی نے کوششیں کی تھی، انہی کی ترکیب تھی۔ بہرحال ابو سفیان جب حاضر ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ نے انہیں شفقت سے کیا فرمایا، اے ابو سفیان تیرا خدا بھلا کرے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اس روشن حقیقت کو جان لے اور مان لے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ابو سفیان نے جب یہ جملے سنے، یہ سن کر پانی ہو گئے اور عرض کی بی ابی انت و امی ما احلمک وما اوصلک وما اکرمک، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں کہ آپ کتنے حلیم ہیں، 100 بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکائے۔ بہرحال ابو سفیان اسلام لے آئے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جان نثاران مصطفیٰ میں شامل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں وہ نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنائے، برائیوں سے بچنے والا بنائے اور حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔